بھی تنخواہ ہو سکتی تھی، 9,000 ہے 8,000 بھی ہو سکتی تھی. تو آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا ہی اماؤنٹ کیوں نہ ہو. ہم نے کیا، میں نے اپنے بچوں کو کہا، میرا ایک بیٹا بھی یہاں بھی ہے، تو انہوں نے اپنی عیدی کے پیسے سارے کے سارے انویسٹ کر دیے. انہوں نے اپنے جو بھی موقع پر پیسے ملتے ہیں وہ انویسٹ کر دیے. ان کے ہر مہینے کے 500 روپئے وہ اپنے خود ہی انویسٹ کرتے ہیں. اب شبیر صاحب نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ انہوں نے یہ 3 بچی کا یہ نظام بنایا، کچھ پیسے ادارے کی طرف سے دیے گئے، پھر ان کی طرف سے دیے گئے، اور وہ پیسے اس کی شادی کے وقت میں 1,50,000. دیکھیں یہ نفع نقصان کی جو بات کی وہ تو الگ ہے، لیکن آپ کی سیونگز، آپ کا پیسہ محفوظ ہو. بینک میں بھی محفوظ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر انٹرسٹ ہوگا جائز نہیں، یعنی جو ربا ہوگا وہ جائز نہیں، اصل پیسہ آپ کا ہوگا. یہاں آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو نفع بھی ہوتا ہے. تو وہ بچی نے جب وہ آئی لینے کے لیے شادی کے موقع پر، تو اس کی والدہ نے کہا کہ اس کا شادی کا موقع 1,50,000 ہے، آپ دے دیجئے. تو بچی نے کہا کہ امی شادی کے بعد بھی تو اور مراحل ہیں، حمل کے وقت میں پیسے کی ضرورت ہوگی، تو ابھی اپنے 1,00,000 روپئے نکالتے ہیں، 50,000 روپئے رہنے دیں، یہ بعد میں کام آئے گی. تو یہ ہے کہ آپ کے اندر سرمایہ کاری صحیح رخ کے ساتھ کرنے کا مزاج ہو، تاکہ